اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر دور والی مسجد یعنی مسجد اقصی تک۔ شروع میں اللہ رب العزت نے کلمہ تقدیس بیان لگایا، یہاں پر فرمایا سبحانہ۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں اور اس میں بہت سارے راز ہیں جو اللہ رب العزت نے حرف تقدیس کے ساتھ، لفظ تقدیس کے ساتھ ذکر فرمایا کہ سبحان، کہ پاک ہے وہ ذات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس عظیم معجزہ پر اعتراض کرتے ہیں، معترض ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج جسمانی ہے، آپ علیہ السلام مبارک نے جسمانی طور پر معراج فرمائی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جسمانی نہیں بلکہ صرف روحانی اور منامی معراج ہے کہ آپ نے نیند کے عالم میں یا آپ نے روحانی طور پر یہ معراج فرمائی۔ تو ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے، اور وہ معجزہ معراج شریف کا معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کے اندر بے شمار معجزات ہیں۔ دوستان مکرم، یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علماء اور مفسرین نے تقریباً 32 سے 34 واقعات معراج کے بیان فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 32 سے لے کر 34 واقعات جو ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ملتے ہیں کہ 32 سے لے کر 34 مرتبہ نبی علیہ السلام بارک کو معراج کروائی گئی۔ لیکن جس جامعیت کے ساتھ 27 رجب المرجب کو حضور علیہ السلام باری کو جو معراج کروائی گئی، اس سے پہلے کبھی نہ کروائی گئی، اور یہ ایسا محیر العقول اور حیرت زدہ کر دینے والا معجزہ ہے کہ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام مبارک نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، وہاں سے آگے لامکان تک گیا، پھر واپس آیا تو پانی بھی بہہ رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی دروازے کی، اور بستر بھی ابھی تک گرم تھا، راتوں رات یہ سارا سفر کر کے آ گیا اور اتنے تھوڑے وقفے میں کر کے آیا کہ ابھی بستر بھی گرم تھا اور پانی بھی بہہ رہا تھا۔ تو لوگوں نے اس پر بہت زیادہ اعتراضات کرنے شروع کر دیے، کفار نے بہت زیادہ اعتراضات کیے۔ جب اعتراضات کیے تو ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے فرمایا سبحان، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو معراج کروائی، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، اور رات کے بڑے ہی قلیل عرصے میں کروائی، رات کے مختصر حصے میں کروائی۔ اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی صفت عبدیت کو بیان فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے راتوں رات سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو۔ اللہ رب حضور علیہ السلام مبارک کے بے شمار صفاتی نام ہیں جن میں رسول بھی آتا ہے، جن میں نبی بھی آتا ہے، لیکن یہ نہ فرمایا کہ سبحان الذی اسری برسولہ یا بنبیہ، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ جس نے اپنے عبد کو بندہ خاص کو راتوں رات سیر کروائی۔ تو اس میں نقطہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ لفظ رسول جو ہوتا ہے
رسول بنا ہے ارسال سے، یعنی کسی کو بھیجنا کسی مقام کی طرف، کسی شخص کو کسی کام کے لیے بھیجنا، تو اس بھیجنے کے اندر جو ہے یہ اس میں فراق ہے، اس میں جدائی پائی جاتی ہے کہ جب بندہ کسی کو کسی خاص مقصد کے لیے بھیجتا ہے تو اس کے اندر فصل پایا جاتا ہے، اس کے اندر جدائی پائی جاتی ہے، اور جب کسی کو نبی بنا کر مبعوث کیا جاتا ہے تو یہ بھی بھیجا جاتا ہے، جب بھیجا جائے تو اس کے اندر فراق ہوتا ہے، اس کے اندر جدائی ہوتی ہے، لیکن جو مقام عبدیت پر ہوتا ہے، جو عبد ہوتا ہے، وہ ہر لمحے اللہ رب العزت کے قرب میں رہتا ہے، ہر وقت اس کے درجات بلند فرمائے جا رہے ہوتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ کی قربتوں میں مزید بڑھتا چلا جاتا ہے، درجات اس کے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی راتوں رات۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو کلمات اللہ رب العزت نے یہاں پر کلام مجید میں ارشاد فرمائے، ہر لفظ کے اندر، ہر کلمے کے اندر حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے، ہر لفظ کے اندر، ہر کلمے کے اندر حضور علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان جو قرب ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، آج کل بھی غامدی نام سے ایک فتنہ چلا ہوا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ جو حضور علیہ السلام مبارک کو معراج کروائی گئی یہ جسمانی نہیں روحانی معراج تھی۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ روحانی معراج تھی، منامی معراج تھی، تو پھر کفار مکہ اعتراض کیوں کرتے تھے؟ پھر کفار جو ہے وہ انہوں نے اعتراض کرنا کیوں شروع کر دیا؟ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس بات کی تصدیق فرمائی تو اس کو مقام صدیقیت کیسے مل گیا اگر یہ صرف روحانی معراج ہوتی؟ اس کا مطلب ہے یہ جسمانی معراج تھی جس کو لوگوں کی عقلیں ماننے سے قاصر تھی، جو عقل میں آنے والی نہ تھی، جو تصورات سے بالا تر بات تھی کہ کوئی بھی شخص راتوں رات جو ہے اپنے گھر سے مسجد حرام سے چلے اور 900 میل دور مسجد اقصیٰ تک پہنچے، وہاں سے آگے پھر سدرۃ المنتہا تک جائے اور سدرۃ المنتہا سے آگے پھر لا مکان ثم دنا فتدلی کے مقام پر پہنچے اور فکان قاب قوسین او ادنی کے مقامات طے کرتا ہوا پھر رات کے قلیل حصے میں واپس آ جائے، اور جب واپس آئے تو اس وقت جہاں پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے وضو فرمایا تھا وہاں وہ وضو کا پانی اسی طریقے سے بہہ رہا تھا جس طریقے سے آپ مبارک نے کنڈی ہٹا کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے تھے دروازہ کھول کے، اسی انداز سے کنڈی ہل رہی تھی، بستر اسی طریقے سے گرم تھا، راتوں رات اتنا کچھ ہو گیا، اتنے مقامات طے کر کے آ گئے، تو یہ یقیناً تصورات سے بالا تر بات تھی اور یہ یقیناً روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی معراج تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا تھا، اسی وجہ سے کفار مکہ اعتراض کرنے لگ گئے اور بہت سارے لوگ اس بنا پر اس وجہ سے وہ لوگ جو منافقین تھے ان لوگوں نے جو دار اسلام سے وہ لوگ خارج ہو گئے، اور یہ بات جب سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چلی، ابو جہل چند لوگوں کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ باہر آئے اور حیران ہوئے کہ ابو جہل اتنے لوگوں کے ساتھ آج میرے پاس کیا کرنے آیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے چلا ہوں، مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرماتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر حضور فرماتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ابھی تمہارے سامنے جب یہ کہا گیا کہ یہ کوئی شخص ہے جو معراج کر کے آیا ہے، کوئی شخص ہے جو اتنی منزلیں طے کر کے آیا ہے اور راتوں رات کے تھوڑے حصے میں طے کر کے آیا ہے، تو تم نے انکار کر دیا، لیکن جب حضور کی باری آئی، جب حضور کا تمہیں بتایا گیا تو تم نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ کوئی نہیں، یہ محمد رسول اللہ ہے۔
اگر حضور علیہ السلام مبارک نے فرمایا ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ بالکل آپ نے واقعہ معراج کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام مبارک نے معراج فرمائی ہے۔ تو دوستان مکرم، یہ سیدنا صدیق اکبر کا حضور علیہ السلام مبارک کے ساتھ فنائیت سے بھی آگے کا عشق تھا، کیونکہ تصدیق اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی بندہ کسی جگہ پر حاضر ہوتا ہے، جب کوئی بات کسی کے سامنے وقوع پذیر ہوتی ہے، جب کوئی شخص کوئی واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ لیکن قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ نے فرمایا اگر حضور نے فرمایا ہے تو میں اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو دوستان مکرم، واقعہ معراج یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ جس طریقے سے حضور علیہ السلام مبارک معراج شریف پر تشریف لے گئے اور اپنی امت کو یاد رکھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو تحفہ حضور علیہ السلام مبارک ہمارے لیے لے کر آئے ہم اس کو یاد رکھیں، اور ہم اس تحفے کو احسن انداز سے قبول کریں اور نماز پنجگانہ ادا کریں۔ دوستان مکرم، ہمیں جو نسبت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، جتنا بھی زیادہ اس نعمت پر شکر ادا کریں، اس نعمت عظمیٰ سب سے اعلیٰ نعمت پر شکر ادا کریں، اتنا ہی کم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے راستے میں استقامت عطا فرمائے، اور جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔